ایپیکیورینزم ایپیکیورینزم جو تھی وہ یہ لوگ ان کی جو تھیری تھی وہ بیسڈ کرتی ہے ڈیموکریٹس کی تھیری پہ. ڈیموکریٹس نے ہمیں ایٹمس کی تھیری دی تھی. اکارڈنگ ٹو دا ایپیکیورینزم ہیومنز آر میڈ اپ آف ایٹمز، یعنی ہیومنس کو ایٹم سے تشبیہ دی ہے کہ ہیومنس جو ہے تو humans are made up of atoms, so they never lose their ability and to move freely. He postulated free will. free will کی بات کی تھی کہ انسان آزادی سے گھوم سکتے ہیں. اس نے کہا تھا کہ they agreed with the Democrats that there was no life, no afterlife, because the soul was made up of freely moving atoms that scattered upon that. یعنی موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، جو زندگی ہے وہ یہی زندگی ہے. جس طرح سے ایٹمز اسکیٹرڈ ہو جاتے ہیں ختم ہونے کے بعد، اسی طرح انسان بھی ہے، سول بھی ہے، وہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. تو وہ اسی چیز پہ بلیو کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ لوگ جو ہے تو وہ آرائش پسند تھے، آگے کا نہیں سوچتے تھے. یہ لوگ کہتے تھے کہ زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اس کو جیو اور اس کے بعد جو ہے تو وہ کچھ نہیں ہے. دے بلیو دیٹ گڈ لائف مسٹ بی اٹین ان دس ورلڈ، دیر از نو لائف آفٹر. دا پرپز آف دا ورلڈ از ٹو اسپینڈ اے گڈ لائف. یعنی دنیا کا مقصد ہی یہی ہے کہ اچھی زندگی گزارنا ہی جو ہے تو وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اس کے علاوہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ نیچرلسٹک ایکسپلینیشن کے فیور میں تھے، یعنی سپر نیچرل چیزوں کے وہ بہت زیادہ اگینسٹ تھے. جو نیچر میں ہیں، جو نیچرل ہے یہی سب کچھ ہے. یعنی جو سپر نیچرل پاورز ہیں، میجک، ایسٹرولوجی، ڈیوینیشن، یعنی جو ایسٹرولوجسٹ ہوتے ہیں یا جو میجیشین ہوتے ہیں جو کہ تاروں سے اسٹارز سے آپ کی قسمت کا حال بتاتے ہیں، تو وہ اس چیز کے فیور میں نہیں تھے. وہ اس چیز کو کمپلیٹلی ڈینائی کرتے تھے. وہ نیچر پہ بلیو کرتے تھے، نیچر کو ماننے والے تھے. سمپل لیونگ تھی. سمپل لیونگ میں ان کا یعنی سمپل اسٹینڈرڈ آف لیونگ تھا ان کا. ایٹنگ ڈرنکنگ جو تھی وہ بہت زیادہ ان کی سمپل تھی. وہ کیوں تھی، ہم اس کا کانسیپٹ پڑھتے ہیں. انہوں نے جو ہے تو وہ ایپیکیورینزم والوں نے ہیڈونزم کا ایک کانسیپٹ دیا تھا، سیکنگ پلیجر اوائڈنگ پین. ان کا یہ ماننا تھا کہ زندگی کا مقصد پلیجر سیکنگ ہے، جہاں پلیجر ملے یہی لائف ہے. یہ کہتے تھے کہ زندگی میں درد نہیں ہونا چاہیے، زندگی میں خوشی ہونی چاہیے. اس وجہ سے وہ سمپل لیونگ کرتے تھے. یعنی سمپل لیونگ اس طرح سے کہ اگر ہماری لیونگ جو ہے تو وہ لوش ہو جاتی ہے، ہماری اس میں خوراک بھی جو ہے تو وہ ایڈوانس لیول کی لوش ٹائپ کی خوراک ہو جاتی ہے. تو وہ جو لوش ٹائپ کی جو خوراک ہے تو وہ ہمیں شارٹ ٹرم تو پلیجر دیتی ہے لیکن لانگ ٹرم پین دیتی ہے. تو وہ اس چیز کے بہت زیادہ اگینسٹ تھے. وہ کہتے تھے ایک چیز ہمیں شارٹ ٹرم میں پلیجر نہ دے، لانگ ٹرم میں پلیجر دے. شارٹ ٹرم پین وہ برداشت کر لیتے تھے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ جو شارٹ ٹرم پین ہے یہ ہمیں لانگ ٹرم پلیجر دے گا، لیکن شارٹ ٹرم پلیجر کے فیور میں وہ کبھی بھی نہیں تھے. اسی لیے وہ جو ہے تو وہ ایسی فوڈ کو اوائڈ کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو بعد میں پین ہوتا تھا، یعنی ڈائجیشن پرابلمز ہوتی تھی. دی لانگ ٹرم ہیپینیس کوڈ بی اٹین اونلی بائی اوائڈنگ ایکسٹریمز. وہ ایکسٹریمزم کے اگینسٹ، یعنی کوئی بھی چیز اگر ایکسٹریم پہ پہنچے گی، فار ایگزامپل اگر خوشی بھی، وہ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ملے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں خوشی ملے، ہر ایک چیز میں ہمیں خوشی ملے، پین نہ ملے. وہ ایسی چیزوں کو اوائڈ کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو شارٹ ٹرم تو پلیجر مل جاتا تھا لیکن لانگ ٹرم ان کو پین فیس کرنا تھا، تو وہ اس چیز کو اوائڈ کرتے تھے. تو وہ ایکسٹریمزم کو بھی اوائڈ کرتے تھے کہ کوئی بھی چیز اگر ایکسٹریم میں ہوگی تو بھی ہمیں پین دے گی. ان کا ماننا تھا کہ گڈ لائف فار ایپیکیورس کنسسٹڈ مور آف دا ایبسنس آف پین دین دا پریزنس آف پلیجر. وہ کہتے تھے کہ گڈ لائف وہ ہے جس میں پین نہ ہو، بھلے اس میں پلیجر کم ہو لیکن اگر اس میں پین نہ ہو تو ہی یہ ایک اچھی زندگی کہلائی جا سکتی ہے. اکارڈنگ ٹو دیم دا ہائیسٹ فارم آف سوشل پلیجر واز فرینڈشپ. یعنی ہمارا جتنی سوشل کنیکشنز ہمارے اسٹرانگ ہوں گے اتنا ہمیں زیادہ سوشل پلیجر ملے گا. ایپیکیورینزم والے جو تھے
وہ کہتے تھے کہ دا گڈ لائف از دا ون دیٹ از فری، دیٹ از سمپل، یعنی جس میں فری ول ہو، جو کہ سمپل ہو، جیسے آئی آلریڈی مینشن، یعنی جس میں سمپل وے آف لیونگ ہو، سمپل ایٹنگ ہو، سمپل ڈرنکنگ ہو، تاکہ وہ ہمیں لانگ ٹرم پلیجر دے سکے، ریشنل ہو اور ماڈریٹ ہو، یعنی وہ ایکسٹریمزم کے فیور میں کبھی بھی نہیں تھے کہ خوشی ہو اتنی زیادہ بھی نہ ہو، کیونکہ زیادہ خوشی بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، زیادہ ایکسٹریم چیزیں بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ گڈ لائف تبھی ہم اچیو کر سکتے ہیں جب ہماری لائف میں سمپلسٹی ہوگی، فری ول ہو، ریشنلزم ہو اور ماڈریٹ لیول والی ہیپینس ہو۔ تو یہ ان کا کانسیپٹ تھا ایپیکیورینزم والوں کا۔ یہ لوگ خوشی پہ بہت زیادہ جو ہے تو وہ فوکس کرتے تھے، یعنی ان کا جو فوکس تھا وہ یہی تھا کہ ہماری لائف میں پین نہ ہو،